السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ حالیہ دنوں میں مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا دونوں ہی خطے عالمی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام اور اسرائیل کے ممکنہ حملے کے حوالے سے امریکی اقدامات سے ایک طرف عالمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، دوسری جانب پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ کے تناظر میں امریکہ اور یورپی سفارتکاری بھی جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ایک بات مشترکہ ہے کہ طاقت کے استعمال اور فوجی اقدامات کے ذریعے مسائل کا حل عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں مشرق وسطیٰ کے خطے میں کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب امریکہ اور ایران کے درمیان اس کے تیزی سے ہونے والے جوہری پروگرام پر مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے، اور واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسرائیل کسی بھی وقت ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کر سکتا ہے۔ اور نہ صرف واشنگٹن پوسٹ بلکہ تقریباً 80-90% جو امریکن میڈیا ہے پچھلے 24 گھنٹوں سے یہ سورسز کو کوٹ کر کے رپورٹ کر رہا ہے۔ ان اطلاعات کے جواب میں ایرانی صدر مسعود پشکیان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکیں گے، نہ ہی ایٹمی تحقیقات بند کریں گے، اور کسی بھی طاقت کو ہمیں سائنسی تحقیقات سے روکنے کا حق حاصل نہیں، لیکن ہم ایٹمی ہتھیار ہرگز نہیں بنائیں گے۔ دوسری جانب آج ہی کے دن انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے جوہری عدم پھیلاؤ کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے، اور ایجنسی میں ایران کے خلاف قرارداد امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پیش کی۔ اس قرارداد کے حق میں 19 ووٹ، جبکہ قرارداد کی مخالفت میں 3 ووٹ آئے، جبکہ 11 ارکان نے ایبسٹین کیا، غیر حاضر ہوئے۔ IAEA نے 20 سال میں پہلی مرتبہ ایران کو جوہری عدم پھیلاؤ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا۔ اس سے پہلے 9 جون کو ایک بیان میں ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے خبردار کیا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیل کا ممکنہ حملہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے مزید قریب کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں امریکی قیادت خود تضاد کا شکار نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ مذاکرات کے حامی ہیں جو کہ آئندہ سنڈے کو ہونے ہیں۔ ایرانین آفیشل نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ مذاکرات کا جو بھی دور ہونا ہے امریکہ اور ایران میں، جو کہ ایک مثبت خبر ہے۔ دوسری جانب وہ اسرائیل کو مکمل طور پر قابو میں رکھنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں امریکی انٹیلیجنس حکام کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ اسرائیل ممکنہ طور پر ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکہ کی منظوری کے بغیر حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا اقدام نہ صرف ٹرمپ انتظامیہ کی جوہری سفارتکاری کو سبوتاژ کر دے گا، بلکہ ایران کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں امریکی اثاثوں پر جوابی کارروائی کا جواز دے گا۔ اور امریکہ میں اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے کے پیش نظر ہائی الرٹ ہے، کیونکہ ایران کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اسرائیل کے سب سے بڑے فوجی اور سیاسی حامی کے طور پر امریکہ کو ایران پر کسی بھی اسرائیلی حملے کی صورت میں نتائج بھگتنا ہوں گے، اور امریکی محکمہ خارجہ نے ان تمام سفارتکاروں کو جو ایرانی حملے کی زد میں آ سکتے ہیں ہدایت کی ہے کہ وہ ایمرجنسی ایکشن کمیٹیاں قائم کریں اور واشنگٹن کو حفاظتی اقدامات سے متعلق رپورٹ دیں۔ نیز امریکی محکمہ خارجہ نے مشرق وسطیٰ سے متعلق اپنے سفارتی مشنز کے عملے میں کمی کرنا شروع کر دی ہے۔ بحرین، کویت کے بعد عراق سے بھی کچھ عملے کے انخلاء کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ پینٹاگون نے مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں سے فوجی اہلکاروں کے اہل خانہ کی انخلاء کی منظوری دے دی ہے۔ اس بات کی تصدیق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کی کہ امریکی اہلکار مشرق وسطیٰ سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک خطرناک جگہ ہو سکتی ہے۔ They are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But we've given notice to move out. ویسے تو امریکہ اور ایران کے درمیان تقریباً 2 ماہ سے جاری اہم مذاکرات میں یورینیم کی افزودگی کے معاملے پر جو ہے معاملات اتنے آگے نہیں گئے، لیکن ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان چھٹا دور جو ہے وہ اتوار کو مسقط میں منعقد ہوگا، لیکن ان مذاکرات سے امریکہ کو کوئی مثبت نتائج سامنے آنے کی امید نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے صحافیوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امید کم ہے کہ ایران ایک جوہری معاہدے میں یورینیم کی افزودگی روکنے پر راضی ہو جائے گا۔ I did think so, and I'm getting more and more less confident about it. They seem to be delaying, and I think that's a shame. But I'm less confident now than I would have been a couple of months ago. ناظرین، تفصیلی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ڈپلومیٹ، اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور تقریباً 90% امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ بات
کس طرف جا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اسپیکولیشن چل رہی ہے جی جیسے آپ نے ذکر کیا، نیوز رپورٹس ہیں جی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل تیاری کر رہا ہے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ کیا یہ واقعی حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے یا یہ ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایران پہ، اس لیے کہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں جوہری پروگرام پہ، وہ کافی ایک ڈیسائسو مرحلے میں ہیں، ایک کرٹیکل سٹیج میں ہیں، اور ان کا جو نیکسٹ راؤنڈ ہے، نیکسٹ دور ہے بات چیت کا، وہ اتوار کو سنڈے کو ہے عمان میں۔ تو ایک تو انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حملے کی تیاری نہیں ہے، بلکہ رپورٹ ہیں جو جان بوجھ کے پریشر ڈال رہے ہیں ایران پہ کہ وہ ایسے ایگریمنٹ پہ آمادہ ہو جائیں جو امریکہ اور صدر ٹرمپ کے مفاد میں ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں وزن ہے، اور ایرانی آفیشلز نے تو باقاعدہ کہا بھی ہے کہ اتوار کو جو راؤنڈ ہو رہا ہے، لیکن ادروائز اگر اس کو دیکھا جائے یو ایس آفیشلز خاموش ہیں ان میڈیا رپورٹس پر۔ اگر واقعی اٹیمپٹس ہو جاتا ہے ان ایزمپشنز کی سے ہٹ کر، اس کی امپلیکیشن تو بڑی ڈیڈلی ہو سکتی ہے خطے کے لیے۔ ہاں ظاہر ہے اگر ایک جنگ چھڑتی ہے تو وہ پھیل بھی سکتی ہے اور واقعی بہت ڈینجرس ہوگی، اس لیے کہ ایران نے بھی واضح کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کی جوابی کارروائی ضرور دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی بلکہ ذکر کیا ہے کہ جو امریکی اڈے ہیں خطے میں، ایران ان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ جاری رہتے ہیں تو حملہ اس قسم کا میں نہیں سمجھتی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے اسرائیل کو امریکہ کی حمایت کی ضرورت ہوگی، اور صدر ٹرمپ نے تو کہا ہے یہ کہ ان کا پریفرنس جو ہے وہ نیگوسیشنز ہے، وہ جنگ نہیں ہے۔ تو اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، پھر ہاں پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے کسی ملٹری ایکشن کی طرف جانے کی، لیکن فی الحال میرا خیال ہے یہ دس از پارٹ آف پریشر ٹیکٹک۔ ڈاکٹر صاحب اس سب کچھ کو، ساری سچویشن کو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اور کانٹیکسٹ کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ایک معاملہ ہمارا ہوا جس پر کل بھی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک مرتبہ پھر اس کو دہرایا اور کشمیر پر ثالثی کی بات کی۔ پاک انڈیا کشیدگی میں ایران کا بھی ایک ڈی اسکیلیشن میں کردار رہا ہے، کسی حد تک انہوں نے پاکستانی موقف کی حمایت بھی کی۔ پاکستان کو اس وقت کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ تو واضح ہے، یہ تو بڑی obvious سی بات ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے اور اس میں اسرائیل اگریشن کرتا ہے ایران کے خلاف، ہمارا ہمسایہ ایک مسلم ممالک، تو ظاہر ہے پاکستان تو پھر ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کل کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی، پھر سینٹ کام کے جو جنرل مائیکل کوریلا ہیں ان کا جو سٹیٹمنٹ، ٹرمپ سیز فائر کے بعد پیدر پہ یہ بات کر رہے ہیں، اور جتنے بھی اینالسٹ سے بات ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شفٹ ہے پاکستانی، کیا یہ شفٹ اسے مانا جائے، دیکھا جائے، یا یہ پاکستانی بیانیے میں دم ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے ہمارا نیریٹو بائی کر رہی ہے، یا ہماری سفارتی کامیابی ہے؟ کیا آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں شفٹ تو تب ہوتی ہے جبکہ ایک چیز جو ہے وہ ایسی انٹرسٹ پہ بیسڈ ہوتی ہے، ملک کی مفاد پہ بیسڈ ہوتی ہے، لیکن اگر شفٹ عارضی ہوتی ہے جو خاص سے ایک سیٹ آف ڈیولپمنٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو پھر تو اس کو شفٹ نہیں ہم کہہ سکتے۔ تو میرا خیال یہ قبل از وقت ہے اس وقت یہ کہنا کہ شفٹ ہو گئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اور تعجب کی بات بھی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک بہت ہی نیوٹرل پاسچر اختیار کیا اپنی سٹیٹمنٹس میں، جس سے کہ ظاہر ہے بھارت کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اٹ ہیز اینگرڈ انڈیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ہمیں وی شوڈ ناٹ جمپ دا گن اور ایسے نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ کوئی بہت ہی بڑا فتح ہو گئی ہے پاکستان کے لیے۔ میرا خیال ہے اگر ہمیں تھوڑا انتظار کریں پھر دیکھیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوال بھی کر رہا ہوں کہ ایک انڈین پیپر میں آج
मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और टाइटल उसका ये था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की पॉलिसी में नाकाम हो चुके हैं। फिर दो मिसालें दी गई, सलामती कौंसिल की दो कमेटियां, एक जो दहशतगर्दी से मुतालिक मामलात को डील करेगी और दूसरी तालिबान से मुतालिक, वो अब पाकिस्तान उसको हेड करेगा और ये इंडिया की एक सिफारती शिकस्त से करार दिया गया है जब ऐसे वक्त में जब 15 रुकनी डेलीगेशन शशि थरूर की क़यादत में वहीं पे मौजूद था। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि हमें इंडियन पेपर की किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है इस नतीजे पे पहुंचने की कि पाकिस्तान को कोई आइसोलेट कर नहीं सकता है, चाहे वो भारत हो या कोई और हो मुल्क, लेकिन हम आइसोलेट हो नहीं सकते, ना कभी हुए हैं। ये कहने की बातें होती हैं। तो मैं तो इस तरह के इंडियन एनालिसिस पे नहीं जाऊंगी। जहाँ तक पाकिस्तान को मेंबरशिप मिली है काउंटर टेररिज्म कमिटीज़ की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, हाँ, ये आई थिंक इट्स पॉजिटिव डेवलपमेंट। आखिर पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इससे भी भारत को तकलीफ हो रही है। लेकिन उनका ये कहना कि जी अब पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो रहा, हम तो कभी भी नहीं हुए थे, तो हमें उनके कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू लिसन टू देम। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हारून अख्तर खान और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जनूबी एशिया में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल में आलमी सिफारतकारी मज़ीद अहमियत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द ने अमरीका, बरतानिया और बेल्जियम के दौरों के दौरान इंडियन जारहियत और उनके गलत मालूमात पर मबनी मुहिम और कश्मीरियों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को भरपूर तरीके से उजागर किया। और अब पाकिस्तान का वफ़द दौरा बरतानिया के बाद बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स पहुँच चुका है। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द जो है यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा और वफ़द इंडिया के पाकिस्तान के मुखालिफ जारहाना इक़दामात से यूरोपीय यूनियन को आगाह करेगा। ब्रसल पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफ़द के सरबरा बिलावल भुट्टो का कहना था कि इंडिया के एक तरफा तौर पर किए गए फैसले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं। इंडिया के साथ बात करके कश्मीर हो, दहशतगर्दी हो या पानी के मसाइल हो, पाकिस्तान उसको हल करने के लिए तैयार है। भारत के साथ इंगेज होके, चाहे वो दहशतगर्दी, चाहे वो कश्मीर का मसला हो और ऑफ कोर्स हमारा पानी का जो अहम मसला हो, उनका हल निकाला जाए और उसको अप्रिशिएट करते हैं। ना सिर्फ आज का मुलाकात पर जो यूरोपियन यूनियन के बयानात रहे हैं, वो ना सिर्फ कंडोल कर रहे हैं जो पाकिस्तान में लोग शहीद हुए हैं इस वाक़या में, वो सबको कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क में आप अपना काम करें। इससे पहले पाकिस्तान का सिफारती वफ़द अमरीका और बरतानिया का दौरा मुकम्मल कर चुका है, जहां दोनों ममालिक के हुकूमती हुकाम और पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें हुई। पाकिस्तानी वफ़द के दौरे अमरीका में ट्रंप इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकातों के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने उम्मीद का इज़हार किया है एक दफ़ा फिर कि ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। Obviously, I can't speak to what's on the mind or the plans of the president. What I do know is I think we all recognize that President Trump, in each step that he takes, it's made to solve generational differences between countries, generational war. So it shouldn't surprise anyone that he'd want to manage something like that. He seems very much to be, and not just seems, but he has been the only one to bring certain people to the table, to have conversations that nobody thought was possible. अमेरिका की सियासी क़यादत के साथ अस्करी क़यादत की जानिब से भी पाकिस्तान को जो है मज़बूत जवाबात आ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में एक गैर मामूली पार्टनर करार देते हुए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दाइश खुरासान जैसी दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी जदोजहद को सराहा। हमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ ताल्लुकात रखने होंगे। उनके बकौल ऐसा नहीं है। उनके अल्फाज ये थे कि अगर हमारा इंडिया के साथ ताल्लुक है तो हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं रख सकते। ISIS Khorasan, perhaps one of the most active in trying to do external plots globally, to include against the homeland, through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar,
who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. We should look at the merits of the relationship for the positives that it has. बड़ी अहम स्टेटमेंट थी ये। दोनों खित्ते मशरक़ वस्ती और जनूबी एशिया इस वक्त नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं जहाँ सफारती नाकामी अस्करी तसादम में बदल सकती है, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को अहम फ़ैसले करने होंगे। हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थी डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसी पर भी बात करते हैं, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन सेंटकॉम के जनरल साहब की जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान के बारे में कि जो पाकिस्तान का किरदार रहा है दहशतगर्दी में, और फिर साथ में उनका ये कहना कि इंडिया के कहने पर पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं तोड़ सकते, हमारी उनके साथ एक अपनी कोऑपरेशन है, काफ़ी इनकरेजिंग स्टेटमेंट है। इससे पहले अमेरिका तारीफ अगर करता था तो साथ में डू मोर भी कहते थे वो। नहीं, ये देखें, बयान इनकरेजिंग या डिस्करेजिंग जो है वो नहीं हुआ करते। हर मुल्क जो है वो अपने मफाद को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसी बनाता है और उसी के मुताबिक जो है वो बयानात भी दिए जाते हैं। इसमें तो हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया की कीमत पे अमेरिका कभी भी हमारे साथ ताल्लुकात जो है वो नहीं रखेगा, लेकिन वहाँ पे हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम भी चाइना की कीमत पे ऊपर कभी जो है वो अमेरिका से ताल्लुकात नहीं रखेंगे। तो ये तो फिर इसी तरह से होता है, जहाँ पे उनकी एक अपनी पॉलिसी है तो वहाँ पे पाकिस्तान की भी पॉलिसी है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, ट्रेड भी करनी चाहता है, लेकिन वहाँ पे चाइना की कीमत के ऊपर वो ताल्लुकात को नहीं रख सकता। और ऐसे ही शायद अमेरिका भी जो है वो किसी और मुल्क, वो इंडिया हो या कोई और हो, वो उसकी कीमत पे पाकिस्तान से फिर क्यों ताल्लुक़ रखेगा और हमें इसकी तवक्को भी क्यों। स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट आपसे नज़र से गुजरी होगी, दोबारा उन्होंने वही बात रिपीट की जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं। दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान में अमन की बात कर रहे हैं, मसले कश्मीर की सालसरी की वो मसला हल होना चाहिए, लेकिन इंडिया दूसरी जानिब टस से मस नहीं हो रहा। वो ये कह रहे हैं कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं और बकौल उनके आप उधर दहशतगर्दी जो कर रहे हैं हम उन पर बात करने के लिए तैयार हैं, कश्मीर पर हम बात करेंगे लेकिन जो आपके पास कश्मीर है हम उसी पर बात करेंगे। तो जो ट्रंप साहब कह रहे हैं क्या वो करवा भी देंगे? हमें इस किस्म की परवाह किए बगैर और इस किस्म की सोच को जहन में रखे बगैर अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी चाहिए। हमें कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसकी सियासी और सफारती मदद जारी रखनी चाहिए और उस बारे में जो पाकिस्तान का किरदार है उसे हमेशा जो है वो भरपूर तरीके से अदा करते रहना चाहिए। और इंडिया जो वहाँ पे गासिब बन के बैठा है, काबिज़ हो के बैठा है और वहाँ पे जो जुल्म और ज़्यादती कर रहा है उसको हमेशा एक्सपोज़ किया जाना चाहिए और दुनिया को बावर करवाना चाहिए। और जब इंडिया हमारे कहने के जवाब में ऐसे ही बात कहता है कि वो इसके ऊपर बात नहीं करेगा, तो उस वक्त दुनिया को ये बात भी मालूम होती है कि इंडिया जो है वो हठ धर्म है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस की वायलेशन कर रहा है और उससे जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ दुनिया में एक मनफी तसव्वुर उभरता है। तो हमें ये अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। हमें इस फ़िक्र में नहीं पड़ना चाहिए कि जी कैसे होगा, क्यों कर होगा। हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, बाकी जब अल्लाह को मंजूर होगा तो इंशाअल्लाह ताला कोई सबब बनेगा और कश्मीर अल्लाह के फजल से। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का दौरा यूएई प्लान था या अचानक बना, क्या एजेंडा क्या है इसका? देखें, जो मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ास तौर पे टर्की है, सऊदी अरब है और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, उनके साथ अब हमारी जो इकनॉमिक जो रिवाइवल है हमारा,
اس میں جو ان کا رول ہے جو وہ ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اس بارے میں تو ایسی چیزیں آپ کو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں ملتی رہیں گی کہ یہ دورے جو ہیں وہ بڑے فریکوینٹ ہوں گے، اور اسی طرح سے ہوں گے. کوئی ان کے دورہ کے ہونے یا کرنے سے پہلے کوئی لمبا چوڑا کوئی شیڈول اناؤنس نہیں ہوگا، کیونکہ معاملات کو اس انداز سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اسی سلسلے میں وہ. اچھا ران صاحب، بجٹ پر پیپلز پارٹی نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. شدید اعتراضات ہیں انہیں، بہت ساری چیزوں پر آن بورڈ لیا گیا، جس میں وہ ملازمین کی تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں، سولر پر 18.5% ٹیکس لگا، اس پر اعتراضات کر رہے ہیں. کیا منا لیں گے ان کو، یا بات اس طرف بھی جا سکتی ہے کہ وہ بجٹ کو ووٹ ہی نہ دیں؟ دیکھیں، بات بنی ہوئی ہے، بن چکی ہے، اور بنی ہی رہے گی. باقی آپ اتنا تو حق دیں کہ وہ جو اعتراضات وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں اٹھانے والے ہیں، تو وہ ان کو بیانات کی حد تک، اسمبلی میں تقاریر کی حد تک جو ہے وہ اپنا معافی الضمیر، اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ رکھنے کی تو ان کو جمہوری طور پہ بھی اور ادروائز بھی آزادی ہے بھی، اور ہونی بھی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی زیادہ جو ہے وہ توقعات آپ کو وابستہ کرنی چاہیے، یا ہمیں اس سے جو ہے وہ کوئی پریشانی اٹھانی چاہیے. پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، اور بجٹ میں جو ہے وہ سیاسی موقف کے ساتھ ساتھ حکومت کی جو ہے وہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک. اور اس بجٹ میں بہت کچھ ایسا بھی ہے کہ جو شاید پی ایم ایل این بھی اس سے متفق نہ ہو، حکومت بھی شاید متفق نہ ہو، لیکن آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنا جو ہے وہ ایک مجبوری ہے، اور ایک ایسی مجبوری ہے کہ جس سے آپ پہلو تہی نہیں کر سکتے. تو ان کے اوپر بات کرنے کی حد تک تو آزادی ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ممبرز بھی اور پیپلز پارٹی بھی اور دوسری جماعتیں جو کہ ہماری کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کے اوپر وہ وائس کریں گی، اور اس میں کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر خواہ مخواہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ قدغن لگانے کی کوشش کی جائے، یا اس سے کوئی ادروائز جو ہے وہ سوچا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر اس کے اوپر اپنا کوئی موقف دیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی موقف جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے بھی بڑے زور سے رکھا ہو، لیکن وہ نہ تسلیم کیا گیا ہو. تنخواہیں ہم بھی زیادہ بڑھانی چاہتے تھے، کوئی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ایک فزیکل سپیس جو ہے وہ اس کی اویلیبلٹی بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی جو ہے وہ ادروائز فیل آنا چاہیے. اچھا، خواجہ صاحب نے بڑی شدید تنقید کی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 2-3 گنا جو اضافہ ہوا، اور میرے خیال میں ان کی بات میں وزن ہے کہ ہم عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ سختیاں گزار رہے ہیں، آپ پس رہے ہیں، اور ہماری تنخواہیں جو ہیں ڈبل ٹرپل بڑھ رہی ہیں. کہ تنخواہیں تو پھر سبھی کی بڑی ہیں، ممبرز کی بھی بڑی ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبرز کی بھی بڑی ہیں، اور صرف اسپیکر قومی اسمبلی یا سینٹ چیئرمین کی نہیں، صوبائی اسمبلیوں میں بھی اسپیکر صاحبان اور ڈپٹی اسپیکر صاحبان کی تنخواہیں بڑی ہیں. لیکن ان کے لیے کیونکہ فزیکل سپیس موجود تھی، کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں تھا، تو اس لیے ان کی اس بات کو، یا انہوں نے اپنے طور پہ، کیونکہ اسمبلی جو ہے وہ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے ان چیزوں میں اضافہ یا کمی کرنے کی، یا اپنے اخراجات کو ریگولیٹ کرنے کی جو ہے وہ امپاور ہوتی ہیں. لیکن اس میں کیونکہ یہ اضافہ جو ہے کوئی پروپورشنیٹ نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی ترتیب یا کوئی کسی قسم کا کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ قانون قاعدے کا لحاظ نہیں رکھا گیا. تو اس لیے اس کے اوپر میڈیا بھی کافی تنقید کر رہا ہے، اور خواجہ صاحب نے بھی جو ہے وہ ضرور یہ بات کی ہوگی. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس اضافے میں کمی
ہونے جا رہی ہے. اچھا. اسپیکر صاحب بھی اور چیئرمین سینٹ صاحب بھی جو ہے وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں, تو اس لیے جس نے بھی اعتراض کرنا ہے اسے اعتراض کر دینا چاہیے تاکہ کریڈٹ اس کے بھی حصے میں آئے. اس میں کمی آ رہی ہے. چلے ہم کریڈٹ رانا صاحب ہماری طرف سے آپ کو ہم دے دیں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد ہارون اختر خان ہمیں جوائن کریں گے اور ساتھ میں ندیم جنشن صاحب. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت نے 2 روز پہلے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا, جس کے بعد حکومت کو تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے, بجٹ خسارے میں کمی, پرائمری سرفرز میں اضافے, بجلی اور دیگر شعبوں کی سبسڈی پر سراہا جا رہا ہے, اور اس کا اثر پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, جہاں مسلسل دوسرے روز تیزی دیکھنے میں آئی اور انڈیکس میں مجموعی طور پر 1675 پوائنٹس کا اضافہ ہوا, جس سے انڈیکس جو ہے 1,26,000 کی نئی بلند ترین سطح عبور کر گیا. لیکن وہی سولر پینلز پر 18.5% ٹیکس عائد کرنا ہو, تنخواہوں میں کم اضافہ ہو, زراعت کے لیے کسی بڑے پیکج کا اعلان نہ ہونا ہو, اس پر تنقید کا نشانہ بھی حکومت کو بنایا جا رہا ہے. اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی نے بجٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے غریب سے روٹی چھیننے اور امیر کو مزید نوازنے کی دستاویز قرار دیا. اسی طرح حکومت کی اہم اتحادی جماعت جس کے ساتھ مل کر انہوں نے بجٹ پاس کرانا ہے, نون لیگ نے, پیپلز پارٹی, انہوں نے بجٹ کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا. گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سابق وفاقی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں, رد بھی رہ چکے ہیں, سید نوید قمر صاحب کا کہنا تھا کہ جن سیکٹرز کو حکومت کی سپورٹ کی ضرورت تھی ان پر مزید ٹیکس عائد کر دیا گیا اور پیپلز پارٹی کو بجٹ پر اعتماد میں نہیں لے گیا. سنائیے کیا کہہ رہے تھے وہ. ایک تو وہ سیکٹرز جس کو ایکچولی گورنمنٹ کی پالیسی سے سپورٹ ملنی چاہیے, فار ایگزامپل ایگریکلچر, it performed well till this government came into play, اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ٹوٹل فیلئر ہوا ہے. اسٹیبلائزیشن تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے آگے بھی بڑھنا ہے. اس ملک کا مطلب لپ سروس تو اتنی دیتے ہیں کہ ایگریکلچر از the بیک بون اور پتہ نہیں کیا, اور ان سے پوچھو کہ آپ نے دیا کیا ہے تو نتھنگ ایکسپٹ فار ٹیکسیشن اینڈ ہیوج ٹیکسیشن. ان چیزوں پہ اعتماد میں لیا گیا, وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن اس قسم کی جو چیزیں ہیں were never discussed with us. تو ناظرین تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان صاحب, جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند صاحب, جو خود بھی بڑی تنقید کر رہے ہیں اس بجٹ پر, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم ٹوڈے. سر, کیا جواب دیں گے آپ نوید قمر صاحب جو تنقید کر رہے ہیں, یا پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو, اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ان کے اعتراضات ہیں, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا, دوسرا جو تنخواہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں مزید بڑھائیں, اور پھر آپ آ جائیں سولر پر, تو وہ ایک طرف تو ہم کلین انرجی کی بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف سے ہم $1.5 ارب کا لون لے رہے ہیں جناب کلائمیٹ چینج کی مد میں, اور سولر پر 18.5% ٹیکس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, اور یہ ڈیسیجن گورنمنٹ کو واپس لینے پڑیں گے. جی, پہلی بات تو یہ تنقید ان کی میں بھی جائز ہوگی اگر مشورہ نہیں لیا گیا, بٹ یہ بل ہے ابھی, اور بل اور ایکٹ میں 2-3 ہفتے ہیں, اور اس پہ پوری طرح ڈیبیٹ ہوگی, نہ صرف سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے فلور پہ, بلکہ ان کی فائنانس کمیٹیز میں ہوں گی, اور بالکل ان کی جو جائز تنقید ہوگی اور اگر کوئی سپیس موجود ہوگی تو اس کو سنا جائے گا. یہ ہمارے ایک کولیشن پارٹنرز ہیں, اور ان کے مشورے کو بڑا رسپیکٹ دیا جائے گا, اور جہاں تک سپیس اویلیبل ہے ایز اے سیٹ, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. نمبر 2, آپ نے بات کی سیلریز زیادہ کر رہے ہیں. دیکھیے, یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ حکومت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جناب ہم نے منیمم ویج اتنی زیادہ بڑھا دی. یہ تو بڑا آسان تھا, آپ دیکھیں نا حکومت کے لیے کتنا آسان تھا کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی 50,000 روپے کر دیے, بٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا. میں آپ کو اپنا اگزامپل دیتا ہوں. میں باہر کے ملکوں میں تھا, میں امریکہ میں تھا 80s میں, اور 10 سال امریکن حکومت نے یہ ڈیبیٹ کی تھی کہ منیمم ویج بڑھنی چاہیے یا نہیں. وہ اس لیے, اس کا دوسرا پہلو دیکھیے, اس لیے کہ اگر منیمم ویج بہت تیزی سے بڑھتی جائے گی
اور اکانومی اس کو ایبزارو نہیں کرے گی تو پھر لے آف شروع ہو جاتے ہیں, پھر ان امپلائمنٹ شروع ہوتی ہے. تو یو ہیو ٹو کیپ اے پراپر بیلنس. ابھی یہ فیل ہوا تھا مختلف چیمبرز کے ساتھ اور مختلف ایسوسیشن کے ساتھ اور مختلف انڈسٹریل کمپنیز کے ساتھ کہ منیمم ویج اتنی تیزی سے بڑھی ہے پچھلے سالوں میں, جو ان کا حق بنتا تھا ایک عام آدمی کا, بٹ کاروبار جو ہے وہ اس کو ایبزارب نہیں کر سکا اور اس نے ریٹرینچمنٹ شروع کر دی اور اس کی وجہ سے انپلائمنٹ بڑھنی شروع ہو گئی. سو آپ کے پاس ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے کہ ایک سیاسی بنیاد پہ ایک سپیچ کر دیں اور کہتے ہیں کہ 50,000 ہو گئی اور انپلائمنٹ زیادہ ہو جائے, تو وہ ایک غلط بات ہوگی. سو دس از اے وائز ڈیسیژن, نمبر 1. نمبر 2, اب یہ ساری کچھ انڈسٹری کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے کے لیے ہے تاکہ ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کا پہیہ گھومنا شروع ہو جائے. آپ نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ جی ڈی پی میں انڈسٹریل سیکٹر کا جو کنٹریبیوشن, جو پورشن ہے 18% رہ گیا ہے اور باقی 58% سروسز کا ہو گیا ہے, اور یہیں سے زیادہ آپ کے ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ریوائیو دس سیکٹر. یہ جو بند پڑی ہوئی ہیں فیکٹریز اور جو بینک کرپٹ ہوئی ہوئی ہیں اور جن کو لون نہیں ملتا, ان سب کو ہم نے ریوائیو کرنا, اور اس کے علیحدہ ایک انڈسٹریل پالیسی لے کے آ رہے ہیں جس کا فوکس جو ہوگا وہ ریوائیول آف سیکنڈ انڈسٹریز اور بینک کرپسی لا بھی ہوگا. اس میں آتا ہوں. اچھا خان صاحب, ایک یہاں پہ سولر کا آپ نے سوال پوچھا نا, میں سولر کا جواب دے دوں. سولر پہ جی جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں نا تو بڑا آسان ہوتا ہے. میں بھی مطلب ہر وقت تو کوئی حکومت میں نہیں بیٹھتا, میں بھی باہر رہتا ہوں, اور کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ حکومت کے جو سسٹم کے اندر اتنی چیزیں تیزی سے چل رہی ہوتی ہیں اور اتنے اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے کہ باہر کے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. ابھی ہمارے پاس لائن لگی ہوئی تھی ریٹیل آؤٹ لیٹس کی, بڑے بڑے ریٹیلرز کی, چھوٹے ریٹیلرز کی, کہ آپ جی ای کامرس کے اوپر سیلز ٹیکس 18% لگا نہیں رہے, ہمارے اوپر آپ نے پوائنٹ آف سیل بھی رکھا ہوا ہے, ہمیں پینلٹی بھی لگا رہے ہیں, ہم سیلز ٹیکس بھی اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, ورنہ تو ہر کوئی ای کامرس پہ چلا جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ای کامرس ویسے ہی سستی ہوتی ہے بیکاز اس کو ریٹیل, دکان کا کرایہ, بجلی, یہ وہ نہیں دینی پڑتی, وہ کوریئر کا استعمال کر کے گھر تک آپ کو پہنچا دیتی ہے. تو یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی ہے, نہ صرف ریٹیلرز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے, ہول سیلرز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے, بلکہ اس لیے بھی کی ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ دیر از نو ایگزمپشن فرام سیلز ٹیکس اور فرام انکم ٹیکس فار اینی گروپ. ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ایگزمپشنیں دی ہوئی ہیں, ہم خود کہتے ہیں ایلیٹ کلچر ہے, فلانا سیکٹر کو نہیں دیتے, فلانا نہیں دیتے. اس وقت جو صرف ایک ایلیٹ کلچر رہ گیا ہے وہ ایگریکلچر ہی رہ گیا نا. اور جتنی فائٹ شہباز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ کی ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس کو ڈیلے کر دیں, وہ مجھے پتہ ہے, یہ لوگوں کو تو نہیں پتا نا. تاکہ ایگریکلچر ہٹ ہوئی ہے کلائمیٹ چینج سے. اس سال آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو 2.68% ہے وہ مینلی اس لیے ہوئی ہے کہ ایگریکلچر پچھلے سال 6%. اچھا خان صاحب, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, لیکن ایک بڑا اہم سوال, ٹھیک, ایک بڑا اہم سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں جہاں پر یہ 50% جو اگر ملازمین کی تنخواہوں کی کوئی بات کرتا ہے کمپلیٹلی انجسٹیفائڈ ہے. ایٹ دا ٹائم وین وی ہیو ٹو ڈو اسٹرکٹ اسٹرکچرل ریفارمز, آسٹیرٹی کی طرف ہم نے جانا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کی میجر کراپس اگر مائنس میں جا رہی ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مائنس میں جا رہی ہیں, آپ اس طرح سے وہ گروتھ کیسے اچیو کریں گے؟ اور اصل جو ہم لوگوں نے سوچنا ہے وہ 45% ہے جو ورلڈ بینک کے مطابق 11-11.5 کروڑ لوگ جو ہیں خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. تو ان کے لیے تو 37,000 میں 37,000 روپے میں 30,000 تو بجلی کا بل آ جاتا ہے, 7,000 میں وہ بچوں کی فیس ادا کریں, گھر کا کرایہ ادا کریں. تو سر ان لوگوں کو ریلیف دینا جو ہے وہ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, کہیں نہ کہیں سے ان کو ریلیف دینا ہوگا. ہمیں دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے عادل صاحب کہ بجٹ از ناٹ این اکاؤنٹنگ ایکسرسائز. بجٹ از مچ مور دین این اکاؤنٹنگ ایکسرسائز. دی ایزیسٹ تھنگ از کہ پیٹرول پرائز کم کر دو, فلانا کر دو, سیلری بڑھا دو, منیمم ویجز کر دو, یہ کر دو, اور اس کے بعد ہم ایک غلط ڈائریکشن پہ چلے جائیں گے. ہم ایک بڑی مشکل سے ایک اسٹیبلائزیشن موڈ میں آئے ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہم نے پلان بھی دیا ہے اگلے 4-5 سالوں میں ہم 6 سے 7% گروتھ پہ جانا چاہتے ہیں. ہم کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتے. ہمارے فسکل ڈیفیسٹ اتنا کم ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے کہ ہم 6% گروتھ پہ جا سکتے ہیں, بٹ ہمارے ریزرو ابھی الاؤ نہیں کر رہے ہمیں, اور ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہے. ہمارا جو میجرنگ گیج ہے وہ پرائمری سرپلس ہے. تو جو انٹرسٹ
कम होने की वजह से गवर्नमेंट को फायदा हुआ है, वो फिस्कल डेफिसिट कम हो गया है, गवर्नमेंट पास ऑन कर सकती है, बट क्योंकि हम एक IMF प्रोग्राम में और क्योंकि हम ग्रेजुअली आगे मूव करना चाहते हैं, हमने प्राइमरी सरप्लस मेंटेन करना है, which doesn't take into account interest payments, which only takes into account your revenue collection and your expenditure. वो हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं, that is a stabilization mode. अब आ जाए आप के फार्मर को देना क्या, देखिए दुनिया सब्सिडीज जहाँ जरूरत होती है जरूर देनी चाहिए। मैं तो खुद एक आर्डेंट सपोर्टर हूँ कि अगर हमारा एक्सपोर्टर जो है वो एक कॉस्ट डिसएडवांटेज के ऊपर है, क्योंकि बिजली की कीमतें ज्यादा हैं और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा है, तो उसको आप कंपेटिटिव एज देने के लिए जितना भी 10-15% की कंपेटिटिव डिसएडवांटेज है कॉस्ट की, उसको दें आप ड्यूटी ड्रॉबैक के सिलसिले में। मैं तो एक बहुत आर्डेंट सपोर्टर हूँ इस चीज का। बट आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि एग्रीकल्चर का जो डाउनफॉल हुआ है इस दफा, जो हिट हुआ है, एक तो हाई बेस इफेक्ट था, पिछले साल 6% था, बट ये जो इरेटिक चीज है, दिस इज क्लाइमेट चेंज. This is why IMF is coming to us and World Bank is coming to us. This is what they say कि बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल नेशंस पोल्यूशन करते हैं, कार्बन एमिशंस करते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करते हैं। भुगतना पाकिस्तान है क्योंकि तीनों माउंटेनस रेंजेस और ग्लेशियर्स हमारे पास हैं, मानसून हमारे पास है, वो थोड़े से टॉपसी टर्वी ऊपर नीचे होते हैं, तो ये इफेक्ट हुआ है। ये सिर्फ हमारा नहीं हुआ, पूरे रीजन में हुआ है। इंडिया की पैदावार देखें, ये पैदावार की कमी की वजह से हुआ है, ये हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ। सो आप अभी सब्सिडी वजह से नहीं हुआ। चले आप देखिए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अवॉइड किया है इस साल, वो मुझे पता है ना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और दूसरी चीज जो है, जो बड़ा तोहफा इस हुकूमत ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दिया है, वो इन्फ्लेशन कम हो गई है। कहाँ 38% और कहाँ 1.5%, एवरेज आउट हमने किया 4.70%। ये सबसे बड़ा तोहफा है अवाम के लिए। अवाम के लिए तोहफा का होपफुली ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आएगा। मुआवन खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात चंद साहब से पूछेंगे कि वो बजट के बारे में क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, आपने बजट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है, आप तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, बुनियादी एतराज़ात आपके क्या हैं? और आप अगर बजट को वोट ना दें तो आपके बगैर तो पास ही नहीं हो सकता बजट। नहीं, देखें, एहतजाज हम कोई ऐसा एहतजाज किसने कहा है आपको कि हम एहतजाज हम पार्लियामान के अंदर करेंगे। हम एक आइनी हदूद के रहते हुए हम हुकूमत के साथ हमारी डिमांड्स भी होंगी। अच्छा, बिलखसूस जो हमारी लेबर के हवाले से और सरकारी मुलाजमीन खाओं के हवाले से, या सोलर के ऊपर जो ड्यूटी लगी है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस एक ख़त्म होने का नाम ले रहा था, आवाम ने सुख का सांस लिया था, और फिर और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम हुकूमत को बिल्कुल हमारे इश्यूज़ के अंदर एक लॉजिक है, एक डिबेट है, वो ज़रूर हम करेंगे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम हुकूमत के साथ ज़रूर ट्रेडी बेंचेस पे बैठे हैं, लेकिन हमारा एक मैनिफेस्टो है। जो चीज़ हमारी मैनिफेस्टो से जिसका तजाद होगा उसके ऊपर हम जरूर हुकूमत से एहतजाज करेंगे। तो आप को एतराज़ात हैं, मतलब पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया? देखिए आदिल भाई, एक एतमाद में लेना और चीज़ है, एक कंसल्टेशन करना एक प्रॉपर वे के तहत। यकीनन बाद चीज़ों पर डिस्कशन हुई है, लेकिन एक जिस तरह कल मीडिया के दोस्तों ने भी एहतजाज किया कि FBR कोई पीपल्स पार्टी को ब्रीफिंग देता, या फाइनेंस मिनिस्ट्री को इत्तेहादी जमात को ब्रीफिंग देती, या कोई और जो रेलिवेंट प्लानिंग डिवीजन जो प्रॉपर मिनिस्ट्रीज जो ब्रीफिंग देती, तो मेरे ख्याल है ऐसी एक बाज़ाब्ता इन्होंने कंसल्टेशन जिसके ऊपर हम कहें कि फुल हम ओन करें पूरे बजट के इस किताबचे को, तो ऐसी कंसल्टेशन कम्प्रीहेंसिव जो है ना डिस्कशन या कंसल्टेशन नहीं हुई। चंद इश्यूज़ पे PSDP पे उन्होंने कहा है, लेकिन PSDP पे हमने ये तो नहीं कहा कि आप मोटरवे के पैसे ही बिल्कुल थोड़े रखें, आप बाद चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे रखें, और जो प्रायोरिटीज़ हैं, देखिए पूरे मुल्क का पोर्ट आपका कराची पोर्ट है मेन, उस पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो सिंध मोटरवे के साथ है, सखर मोटरवे के साथ है, तो सखर वाली पे आप पैसे बिल्कुल थोड़े रखें। ऐसी ये हमने तो कहा था कि रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, ताकि वो काम साल 2 साल में किसी अंजाम तक पहुँचे। तो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारा उनके साथ अभी मज़ीद डिस्कशन होगी। सिंध गवर्नमेंट का ने भी अपनी जो रिजर्वेशन है वो शो की हैं,
اور ہمارے ممبران جو اسمبلی کے اندر ہیں انہوں نے بھی شو کی ہیں، اور چیئرمین صاحب واپس آتے ہیں تو پارٹی کے اندر پھر ڈسکشن بھی ہوگی یقیناً اس پہ، اور ووٹنگ سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرے گی، اور اس کو کرنی چاہیے، ہم اس کے مین اتحادی ہیں۔ تو آپ کے مطالبات جائز ہیں، تو کیا یہ زیوم کیا جائے کہ جب تک یہ مطالبات نہیں مانے گی حکومت اس وقت تک بجٹ پاس نہیں ہوگا؟ دیکھیں عادل بھائی، پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت ہے، اس کا پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، سندھ، سارے صوبوں کے حوالوں سے، جی بی اور کشمیر کے حوالوں سے ہماری پارٹی کے اندر کل بھی ہمارے پارلیمانی پارٹی کشمیر کی ہے وہ ملی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو۔ اس طرح پارٹی کے اندر ہمارے جو کمیٹی ایک بنی تھی جس نے پی ایس ڈی پی اور دوسرے معاملات پہ گورنمنٹ سے ڈسکشن کرنی تھی، اس کو ہماری بلوچستان گورنمنٹ اور ہمارے کے پی کے لوگوں کی بھی میٹنگز ہوئی ہیں، کافی ریزرویشنز ہیں، لیکن ہم کوئی بلیک میل یا وہ اس طرح کے اتحادی بھی نہیں ہے کہ ہم ایک ایک پوائنٹ پہ ہمارے تو جو جائز مطالبات ہیں جو قوم کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اب فار ایگزامپل سولر ہے، سرکاری ملازمین کی پیو پارٹی نے جب تنخواہیں بڑھائی ہیں ہم نے تو 50%، 40، 2008 سے انکریز دیکھیں نا آپ، 2008، 9، 10، 11، 12، 13 تک، تو اس کے باوجود مہنگائی کی شرح کتنی بڑھی ہے۔ جو چیز 2008 میں 20 روپے کی ملتی تھی، جو کپڑا 100 روپے میٹر تھا، آج وہ 300 روپے میٹر ہے۔ اور پھر دوسرا کاٹن کی امپورٹ کے اوپر جو ہے ہماری جو بیلز کم ہوئی ہے، ہماری جو انڈسٹری کم ہوئی، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس طرح بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک اچھی مشاورت کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا چند صاحب، دوسرا مجھے بتائے گا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں پینشنز میں 50% اضافہ، ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کریں، ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے آلریڈی، موجودہ حالات میں یہ پیسے کہاں سے آئیں اور کیسے ملک اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ مجبوری ہے۔ دیکھیں جی، موجودہ حالات یقیناً ٹف ہیں، ایک تو ہم جنگ کی حالت میں ہیں، ہم نے ابھی جنگ ایک لڑی ہے، یقیناً جو ملک جن کا بارڈرز کے اوپر ٹینشن ہو ان کے اپنے کے اخراجات دوسرے ممالک سے ہٹ کے، عام روٹین سے ہٹ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن آسٹیرٹی گورنمنٹ کی کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے، اور چیزوں کا خرچہ بڑھ گیا ہے، بہت ساری چیزوں کا جن کا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ آپ سنا ہے کہ جی اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، سب کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں بڑھنی چاہیے، اور ان پہ عوام کو آپ کو ایک میسج بھی دینا چاہیے کہ مشکل حالات ہیں، تو کیا مشکل حالات صرف عام آدمی کے لیے ہیں، اشرافیہ کے لیے نہیں ہیں؟ یہ ایک آپ نے عوام کو یہ بھی تو تاثر دینا اور حقیقی تاثر دینا چاہیے۔ جس طرح خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے، ابھی وہ منسٹر ہیں نا، انہوں نے بھی بات کی ہے کہ نہیں بڑھانی چاہیے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو طبقے مراعات یافتہ ہیں ان کو ذرا مراعات اگر آپ 1 سال 2 سال کے لیے فریز کر دیں، ذرا تھوڑی سی کم کر دیں، نہ بڑھائیں، یا جتنی پرانی لے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں پرانی بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بہت زیادہ مراعات یافتہ طبقہ لے رہا ہے، تو ان کو ذرا آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے، عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے، اور ملک کے عام آدمی جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہیں یار، ہم آپ کے پیسوں سے کوئی عیاشیاں نہیں کر رہے ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، جو مجبوراً جو خرچے ہیں ملک کے، ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں، آپ نے سرکولر ڈیٹ آپ کا اتنا بڑھ گیا ہے، آپ پھر اور لون لے رہے ہیں، آپ کی بد انتظامی ہے، آپ نے کیا ریفارمز کیے ہیں انرجی منسٹری میں، واپڈا منسٹری میں کیا ریفارمز ہوئی ہیں، اور ریفارمز کا فائدہ کیا ہوا ہے عوام کو؟ سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے، پیپل پارٹی تو 540 ارب چھوڑ کے گئی تھی، اور گیس کا میرے خیال ہے 50 ارب، آج 3000 ارب کراس کر گیا ہے، تو یہ تو نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ ہم ایک چیز آپ کے حوالے کر کے جائیں، اس وقت جنگ تھی، سوات آپریشن تھا، بڑے بڑے آپریشن ہوئے، کس طرح کے کرائسس میں پیپل پارٹی ان کو فارن ریزرو کس نے چھوڑ کے گئی، مینیج کیا۔ چلے ندیم افضل چند صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، انڈین شہر احمد آباد میں ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا، افسوسناک حادثہ تھا جس میں سوار 241 مسافر جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، اور پاکستانی لیڈرشپ نے، پاکستانی عوام نے، پاکستانی میڈیا میں نے اس افسوسناک واقعے پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ تو آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹویٹر ہینڈل @عادل شاہ زیب، اجازت دیجیے۔